إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أحبابي گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے فضل و کرم، اس کی لطف و عنایت اور اس کی مہربانی سے ہم ایام تشریق سے گزر رہے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کے بعد والے جو 3 دن ہوتے ہیں اسے ایام تشریق کہتے ہیں، جو کھانے پینے والا دن ہے اور مزید قربانی کیے جانے والا دن۔ ساتھ ہی ساتھ ایام تشریق میں تکبیرات کا اہتمام آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، اپنی طاقت و وسعت پر خوب تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سنت مبارکہ مطہرہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام جسے نیکی کی توفیق دیتا ہے اس کی نیکیاں میں قبول فرماتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں؟ بارگاہ رب العزت میں وہ کون لوگ ہیں جنہیں محنت و مشقت کے بعد رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے؟ رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے۔ ظاہر سی بات ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تو اس کو اچھے اعمال کی توفیق ملتی ہے، بشرطے کہ وہ ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کو مانا، اللہ کو اللہ اور اس کے رسول کو رسول مانا، تو اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اور جب نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ جو آدمی محنت کرتا ہے، لگن جتن مشقت، اچھے اعمال کے لیے کوششیں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتے ہیں، میرے احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، میرے اوامر جن باتوں کا میں نے حکم دیا ہے اسے بجا لاتے ہیں، میرے نواہی منہیات جن باتوں سے میں روکتا ہوں ان باتوں سے وہ رک جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے اعمال میں، اس کے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کی کمی نہیں کرتا، اور اللہ فرماتے لا یضیع، اسے ہم ضائع نہیں کرتے، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ جو نیک عمل کیے ہوئے ہیں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے، مگر نیک اعمال کے قبولیت کی کچھ شرائط جن میں سے سب سے پہلی چیز جو
تعالیٰ کی عبادت کو اس کے لیے خاص کیا جائے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اسی طرح کی کوئی مکسنگ، کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ کی کوئی گنجائش اللہ کے لیے وہ عمل انسان کرتا ہے پورے صدق و صفات کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ. ایک انسان نیک عمل کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانیاں، ذبیحے، یہ ساری چیزیں، یہ نذر و نیاز، یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہو تو خالص اللہ کے لیے، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کہ اس میں دوسرے کسی کے خوش ہونے کی، دوسرے کسی کے تعریف کیے جانے کی گنجائش اس میں باقی نہیں. دوسرا یہ نہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو فلاں صاحب خوش ہوں گے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو فلاں صاحب میں داد و تحسین سے نوازیں گے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو فلاں صاحب میں انعامات دیں گے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے چرچے ہوں گے، میرے اچھے نام ہوں گے. وہ انسان بڑا ہی بے وقوف ہوتا ہے جو نام و نمود کے لیے کام کرتا ہے. اپنی نیت کی وجہ سے سب ستیہ ناش کر لیتا ہے، پورا برباد کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے. ورنہ قانون الہی ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے خالص کا، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اگر وہ ساتھ زمین کے اندر بھی جا کر کے کوئی نیک عمل، کوئی اچھا کام کرتا ہو، دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو، دنیا میں کسی کو اس کا علم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں اس کی نیک نامی ہو. یہی قانون ہے اللہ تبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے دل میں اس بات کو ڈال دیتا ہے، لکھا کر دیتا ہے، اور راتوں رات وہ لوگوں کے پیارے اور چہیتے بن جاتے ہیں. لوگ اچھائی کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اس کے کارنامے کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. کیونکہ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا حدیث رسول کی روشنی میں کہ جب ایسے کام کرنے والے آدمی ہوتے ہیں تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایسے آدمی کا نام بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے. مگر ان بے وقوفوں کو کوئی ثواب نہیں ملتا اور کوئی نیک نامی نہیں ملتی جو لوگ خود اپنا پرچار کر لیتے، اپنے بارے میں بول لیتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے زبان و دل پہ ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ ارے یہ تو مومیاں مٹھو بنتا ہے، یہ تو خود اپنی تعریفیں کر لے رہا ہے، یہ تو خود اپنے بارے میں بیان کر لے رہا، اپنے چرچے کر لے رہا. دیکھو 2 پیسے خرچ کیا نہیں کیا، 2 وقت کی نماز پڑھا نہیں پڑھا، آ کر کے جو ہے تقاریر کر رہا، بھاشن مار رہا. لوگ اچھائی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتے، مگر وہی ایک آدمی خاموشی کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے. اللہ کا قانون ہے، اس کا نام بھی ہوتا ہے، اس کا کام بھی بنتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لیتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، پھر جبریل، پھر سارے فرشتے، پھر سارے آسمان، اور پھر پوری اہل زمین پر منادی کرا دی جاتی ہے، اس کا اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ ایسا ایسا ایسا. تو فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اب نیک اعمال، عمل صالح کیا ہے؟ دوسری آیات میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس میں کیا فرمایا؟ پہلی آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو اچھے ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ایسے آدمی کے اعمال برباد نہیں کرتے ہیں، ایسے آدمی کے اجر میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی، اعمال ضائع نہیں کرتے. اب یہ نیک عمل ہے کیا؟ سب سے پہلا جو نیک عمل ہے وہ فرمایا پہلا تو ایمان لانا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے رسول کو رسول ماننا ہے، نبی ماننا، پیغمبر ماننا. اتنا کر لینے کے بعد اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز کو قائم
2 दिन पहले कुर्बानी की। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नमाजें कभी नहीं पढ़ी या रस्मी नमाजें पढ़ी, जुमा अदा किया, रमजान में हुआ तो नमाज पढ़े, नहीं हुआ तो नहीं पढ़े। ऐसे लोगों ने तो कुर्बानियां की। मगर मैं ये नहीं कहता, ना कोई ये कहता है कि ऐसे लोग कुर्बानी करना छोड़, ऐसे लोग कुर्बानी करना छोड़ दे, ये कोई नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, फिस्क और फजूर का इर्तिकाब करना ना छोड़े, उस आदमी को कोई जरूरत नहीं कि वो रोजा रखे, बगैर खाए पिए पूरा दिन गुजारे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी रोजा ही छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि एक आदमी जो इतनी मेहनत और मशक्कत कर रहा है, भूख बर्दाश्त कर रहा है, प्यास बर्दाश्त कर रहा है, इसी तरीके से कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहा है, जो है जानवर कुर्बान कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, लोगों में गोश्त फरोख्त कर रहा है, बांट रहा है, फुकरा में, मसाकीन में, मोहताजों में, ऐसे आदमी का ये बड़ा अमल, इतना बड़ा अमल ज़ाय ना हो, बल्कि ऐसे आदमी इससे बढ़कर जो इबादत है, इससे बढ़कर जो फरीज़ा है, इससे बढ़कर जो तरीका है, इससे बढ़कर जो सुन्नत वाजिबा है, उस फरीज़े को, नमाज को अदा करे और अपनी इन मेहनतों को, अपनी इन दौलतों को, अपने अमवाल की हिफाजत वो कर ले, वो बचा ले। जो लुटा रहा है, जो खर्च कर रहा है, उसका जो है यूं ही बर्बाद ना हो, बल्कि सेविंग में उसका रहे और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ा अज्र हो पाए। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आइंदा साल से कुर्बानी करना या आदमी छोड़ दे, बल्कि आइंदा साल तक अब पक्का सच्चा वो नमाजी बन करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर के जान का नजराना पेश करे, जानवर कुर्बान करे और कहे कि अल्लाह ये ले, मैंने तेरी रजा के लिए पहले तो नमाज पढ़ी है, अब उसके बाद हम कुर्बानी कर रहे हैं। नहीं तो अपने माल को ज़ाय करने से कोई आपको फायदा नहीं। यकीनन आप गोश्त खाएंगे, गोश्त बांटेंगे, लोगों में आपका नाम होगा, फला साहब ने इतना गोश्त दिया, फला साहब ने इतना दिया, फला ने इतना दिया, आपके चर्चे होंगे, यकीनन होंगे। लेकिन आप कहेंगे कि आपकी कुर्बानी कबूल होगी, वो आप भूल करके रख दीजिए, रख दीजिए, वो भूल जाएंगे। क्योंकि जो अल्लाह का पहला हुक्म नहीं मानता, वो बाद वाले अहकाम को क्या मानेगा, और मानेगा तो उसमें क्या खुलूस होगा। पहले ठुकरा लेने के बाद, पहले डांट लेने के बाद, धक्का लेने के बाद, ना मानने के बाद क्या कहें ये मान लें, ये नहीं मान सकते, तो ऐसा नहीं है। जो उसूल व ज़वाबित होते, जो रूल होते, उन तमाम रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। किसी एक को कहेंगे कि हम मानेंगे, एक को नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जब एक इंसान ईमान लाता है तो उसको सबसे पहले किस अमल की तौफीक होती है? तौहीद के इकरार के बाद, रिसालत के इकरार के बाद उस पर जो सबसे पहली चीज लागू होती है वो अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करो। वातुज़ ज़कात, माल है तो दौलत है तो अल्लाह के रास्ते में ज़कात। अब ऐसे अमाल करने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते, ऐसे आदमी के लिए किसी तरह का कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई हुस्न व मलाल नहीं। ऐसे आदमी खुशो खुर्रम, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन तरोताज़गी वाले हश्शाशो बश्शाश शक्ल सूरत के साथ जब सारी कायनात दुनिया परेशान होगी और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे आदमी हश्शाशो बश्शाश सूरत लेकर के खूबसूरत चेहरे मोहरे के साथ बारगाहे रब्बुल इज्जत में हाजिर होगा, मैदान महशर में होगा। वो तरोताज़गी होगी, वो बशाशत होगी, वो खुशियां होगी, वो चेहरे में चमक होगी। तो जज्बा-ए ईसार वफा जब अपने अंदर हम पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कबूल करेगा। खुलूस एक शर्त है अमाल के कबूलियत में, ये वो तरीक़े मुस्तफ़ा सुन्नत रसूलुल्लाह। आप जो काम कर रहे हैं, आड़े टेढ़े कर रहे हैं,
آپ کی محنت، آپ کا لگن، آپ کے جتن سب پانی پھر جائے گا، سب میں پانی پھر جائے گا اگر آپ سنت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے، آپ نے سنت کے مطابق وہ عمل نہیں کیا تو آپ کے پورے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، قربانی جو ہم نے ابھی کی ہے، میں نے خطبہ عید الاضحیٰ میں بھی بتلایا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رضائے الہی کے لیے اگر ہمیں سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو ہم کریں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید کا جو درس ہے، سون و صلات کا جو پیغام ہے، اطاعت کا جو پیغام ہے، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ آپ کی توحید کا استحکام، آپ کا وہ واقعہ جو آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور آپ بلا کسی ہچکچاہٹ کے چلے جاتے ہیں، بادشاہ کے سامنے اطاعت الہی کا اقرار، نمرود کے سامنے یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے جذبہ احسان و وفا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدے کیے۔ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا یہ احسان و قربانی کا بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی جذبہ احسان و وفا اور احسان و قربانی کو لے کر کے صحابہ کرام جب بھی ندائے جہاد لگتی تھی، جہاد کی صدا بلند ہوتی تھی، جہاد میں کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے بلکہ متاع عزیز، دنیا کا سب سے عظیم ترین قیمتی بیش بہا سامان، اپنی جان کو لٹانا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اسی اطاعت اور اسی محبت الہی کا کہ جذبے سے سرشار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ اکبر ابھی دلہن کے بستر سے اٹھے تھے، ندائے جہاد سن کر کے دلہن کے بستر کو چھوڑ دیا اور نکل پڑے اسی حالت میں۔ یہی وجہ ہے جب میدان کارزار میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر، رسالت امام علیہ السلام کی نگاہ جوہر شناس نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک لاش زمین سے اٹھی ہوئی ہے اور اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور میرے صحابہ کیا تم دیکھتے ہو کہ حضرت حنظلہ کا کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ کہا یہ دیکھو حضرت حنظلہ ہے جن کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، جن کو فرشتے نہلا رہے ہیں۔ تفتیش کیا گیا، مسئلہ دریافت کیا گیا، گھر والوں سے پوچھا گیا، پتا چلا کہ ابھی حالت جنابت میں تھے، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے تھے لیکن اتنا موقع نہیں ملا۔ ایثار و وفا صدق کے جذبے سے سرشار وہ بندے خدا، وہ بندے بزرگوار، وہ محبت الہی سے سرشار وہ چل پڑا، اللہ اکبر، اور میدان کارزار میں اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ پتا چلا کہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا وہ جذبہ اظہار و قربانی اس قدر پسند آیا کہ جب ان کی شہادت ہو گئی، ان کی موت ہو گئی، ان کی موت ہو گئی میدان جہاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ فرشتوں کو بھیجا کہ جا میرے بندے جناب حنظلہ کو غسل دے دے، اس لیے کہ انہیں غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، میرے اطاعت میں کود پڑے۔ یہی حال حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ تاریخ میں ہمیں دو غسیل الملائکہ ملتے ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے شیر دل، جو شجاعت و دلیری سے بھرپور، جو شیروں کے شکاری کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بھی حالت جنابت ہی میں کود پڑے میدان جہاد میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی شہادت کے درجے پر فائز کیا، اور صرف شہادت کے درجے پر نہیں بلکہ سید الشہداء قرار دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
تو قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، قربانی کا مطلب 2 بکرے 1 بکرے گائے بیل یہ کاٹ دینے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا نام، قربانی اس بات کا نام ہے کہ اللہ اگر آج ہم اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، اگر کل ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے کہ اپنے خط و خال کو بھی تیرے راستے میں قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کریں۔ اب اپنی اپنی عبادت کو، اپنی اپنی قربانیوں کو، اپنی اپنی اطاعت کو جانچ لو کہ کن کی قربانی قبول ہوئی ہے، کن کی نہیں ہوئی ہے۔ ہم کاہے بولیں گے بھائی اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی نہیں، اس کی نہیں، اس کی نہیں، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول کرے، لیکن قربانی قبول ہوگی آپ کی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں، برائیوں، فحشکاریوں، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کو نماز ان چیزوں سے روکتی ہے، تو آپ آسان اور سیدھا سا فارمولہ ہے، آپ سمجھ جائیے کہ ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ آپ کی قربانی کے بعد آپ کے اندر مزید قربانی کے جذبے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے لیے اگر آپ سی چیزوں کو قربان کرنا پڑے آپ کر دے رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی یقیناً قربانی قابل قبول ہے۔ نہیں تو رسمی قربانی آپ کر دیے، مگر جہاں نماز پڑھنے کی باری آئی، دوسری اطاعت کی باری آئی، تیسری جو ہے دیگر چیزوں کی بات آئی، نیکیوں کی بات آئی، آپ وہاں پیچھے رہ گئے، سستی کر گئے، نہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے پتہ نہیں آپ کی قربانی لگتا ہے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان حج کرتا ہے، علماء شارحین لکھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد جس آدمی کو، جو آدمی منکرات سے، معصیات سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے جو آدمی حج و عمرہ کے بعد بچنے کی جسے توفیق ملتی ہے، سمجھ لو اس کا حج، اس کا عمرہ کامل ہے۔ تو اسی طریقے سے اس فارمولے سے اپنی اپنی عبادت کو جانچیں، اور اگر آپ کھڑے نہیں اتر پا رہے نا تو آپ افسوس کیجیے، آپ کو دکھ ہونا چاہیے، آپ کو تکلیف ہونا چاہیے کہ میں اتنی محنت، اتنی لگن، اتنے جتن کے ساتھ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی نیند، اپنی ساری چیزیں، اپنا جو ہے دھن، اپنی دولت سب کچھ لٹا رہے ہیں، مگر اگر ہماری یہ محنت، ہماری یہ لگن، یہ جتن قابل قبول نہیں ہو رہی ہے تو دل کے بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو قابل قبول ہوئی، اس قدر محبوب اور اس قدر جو ہے پسندیدہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا۔ یہ کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں آپ بھی اس قدر عزیز ہو جائیں گے تو دنیا آپ کو بھی ہاتھوں ہاتھ لے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کام کوئی شریعت نہیں بن سکتا، مگر یہ کہ آپ کا جو طریقہ کار ہوگا تو یقیناً شریعت کے دائرے کار میں ہوں گے، دوسرے لوگ بھی اس کو فالو کریں گے، اور جب دوسرے لوگ فالو کریں گے تو اس میں آپ کی نیک نامی بھی بنے گی، آپ کا نام دنیا میں روشن ہوگا، اور پھر لوگوں کے راتوں رات، لمحے لمحے بھر میں آپ لوگوں کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ بن جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ ہمیں اپنی عبادات و اطاعت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم جو محنت کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ہر ممکن طور پر اپنی وسعت پر، اپنی طاقت پر اس کی حفاظت کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سب کچھ لٹائے، سب کچھ کیے، سب کچھ، مگر یہ کہ کل جب میدان محشر میں اٹھایا جائے اور اللہ پوچھے کہ کیا کر کے آیا، ہم گنانے لگے ایک طرف سے یہ اللہ کہے گا چل سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، نکل سے، تو بڑی پشیمانی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ایمان پر، اسلام پر، دین پر، ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے منکرات سے، معصیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے پاک پروردگار، یقیناً تیری چاہت اور تیری منشے کے مطابق ہماری عبادتیں تو نہیں ہوتی ہے اللہ، مگر اے اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ اور تیری رحمتوں سے ہمیں قوی امید ہے، اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، عالم اسلام کی حفاظت فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔